بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ نیشنل پریس کلب کا، خاص طور پہ انور صاحب آپ نے ہمیشہ مجھے انوائٹ کیا اور یہ پلیٹ فارم دیا اپنے اظہار خیال شیئر کرنے کا۔ اور آج بھی آپ نے جب میرے سے جس دن مجھے انہوں نے کڈنیپ کیا تھا، دوسرے دن آپ نے کانٹیکٹ کیا تھا، تو میں نے کہا تھا میں پشاور سے آؤں گی تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس آؤں گی۔ آپ نے ایک دیکھیں، پہلے تو میں بتا دوں کہ تحریک انصاف کا جب بھی پروٹیسٹ ہوا ہے یا دھرنا ہوا ہے یا جلسہ ہوا ہے، کبھی ہم نے تشدد نہیں کیا، وائلنس نہیں کیا۔ ہمارے ہمیشہ پیسفل ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ فیملیز ہوتی ہیں۔ جب ہم نے دھرنا بھی موو کیا کہ سری نگر ہائی وے سے ڈی چوک پہ، تو فیملیز اور خواتین بھی تھیں، اور جتنی دیر ہم وہاں بیٹھے رہے فیملیز آتی تھیں، خواتین آتی تھیں، اور کوئی توڑ پھوڑ ہم نے نہیں کی۔ ہمارے ساتھ جو پارٹی تھی انہوں نے اگر کیا کچھ، لیکن انہوں نے نہ ہم سے کنسلٹ کر کے کیا، اور ہمارا ریکارڈ ہے، اور ابھی بھی ہماری فیملیز نے آئیں گی کل، اور یہ تشدد اور یہ جان کے جو ایک گھبراہٹ کا اور فیئر کا ایٹماسفیئر پیدا کر رہی ہے، یہ امپورٹنٹ حکومت کر رہی ہے کہ لوگوں کا۔ اب دیکھیں یہ کوئی بنتا ہے کہ آپ لیٹ جسٹس اقبال کے گھر پہ جا کے گاڑی سے اس کا گیٹ توڑیں، ان کے گھر کے اندر گھسیں، ولید اقبال، سینیٹر ولید اقبال کو ڈھونڈنے کے لیے اور پکڑنے کے لیے۔ ایک اتنی رسپیکٹیبل فیملی، علامہ اقبال کی فیملی، اور آپ پنجاب پولیس نے جا کے گاڑی مار کے گیٹ توڑا، اندر ان کے دروازے توڑ کے گھسے اندر، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ولید اقبال نہیں ہے۔ یہ تو ایک قسم کی سٹیٹ ٹیررزم ہے کہ آپ لوگوں کو خوف زدہ کریں، ان کو ڈرائیں، دھمکائیں۔ آپ نے کنٹینرز ہر جگہ لگا دیے۔ مولانا فضل الرحمان کے 2 دھرنے ہوئے ہیں اسلام آباد میں ہماری حکومت کے دوران، ہم نے تو نہیں کسی کو روکا۔ پی لے کے آئی ہے دھرنا، ہم نے نہیں روکا۔ ہم نے PMLN کو نہیں روکا، کیونکہ ہم تو ان جمہوری روایات میں ہمارا یقین ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تشدد کریں گے، لوگوں کو خوف زدہ کریں گے، قوم اب نکلے گی، کیونکہ قوم نے اپنا ورڈکٹ دے دیا۔ آپ نے بھی دیکھا ہے عمران خان کے پورے پاکستان میں جو جلسے ہوئے ہیں، لوگ نکلے ہیں، صرف PTI کی تنظیم نہیں لے کے آئی لوگوں کو، عام شہری نکلے ہیں، اور یہ شہری نکلیں گے، اور جب ایک سمندر ہوگا لوگوں کا تو ان کے کنٹینرز بھی کام نہیں آئیں گے، کچھ اور بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ خود رانا ثناءاللہ ایک سچویشن بنا رہے ہیں جدھر اینرکی ہو، جدھر تشدد ہو، جدھر ٹیئر گیس پھینکی جائے، لڑائی ہو، پکڑ دھکڑ ہو، یہ وہ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو، اور آج بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم پیسفل ہیں، اور ہمارا میسیج بھی جو قوم کو گیا ہے کہ آپ اپنے بچے، اپنی فیملیز لے کے آئیں، تو ہمارے دماغ میں تو کوئی تشدد نہیں ہے، لیکن اگر حکومت کرے گی اس قسم کی حرکتیں تو ہم چپ کر کے گھر نہیں چلے جائیں گے، ہم ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں آگے دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ میں صاف صاف میسیج دے رہی ہوں کہ یہ ہمارا کل آزادی مارچ ہوگا، لوگ نکلیں گے، اور اگر رانا ثناءاللہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھمکیوں سے اور کنٹینرز سے اور گرفتاریوں سے ہمیں روک سکتے ہیں، ان کی غلط فہمی ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتی چلوں، وہ جو کانوکٹ ہے، مجرم آن بیل، مریم نواز، کہ جی عمران خان کے بیٹے پہلے آئے، وہ بھئی عمران خان کے بیٹے اپنی ماں کے ساتھ، جن کی طلاق ہو گئی ہے عمران خان سے، بچپن سے لندن میں رہ رہے ہیں، ابھی تھوڑی بھیجیں۔ آپ اپنے بھائیوں کو بلائیں نا، اپنے کیسز کا جواب دیں، سمجھائیں، قوم کا پیسہ جو لوٹا ہے واپس کریں۔ وہ کیوں چھپ کے لندن میں بیٹھے ہیں؟ آپ اپنے باپ کو بلاؤ جو 2 ہفتے کے لیے گیا تھا اور خوفزدہ ہو کے واپس ہی نہیں آ رہا۔ تو آپ کس منہ سے باتیں کر رہی ہیں کہ جی خان صاحب پہلے اپنے بیٹوں کو بلائیں؟ اس سے یہ ان کی لاسٹ ڈیسپریٹ اٹیک ہے۔
ان کو فوبیا ہوا ہوا ہے عمران خان کا. مریم نواز کو تو ڈیفینیٹلی فوبیا ہوا ہوا ہے کہ ساری چیزیں لے دے کے ایک پرسنل اٹیک عمران خان پہ ہوتا ہے. آپ پالیسیز کی بات کرو کوئی اگر ہے. ابھی تو آپ دیکھ لیں ہمیں مہنگائی کی کا تانا دیا جاتا تھا, جو 1 مہینے پلس 1 منتھ میں جو مہنگائی کا حال ہوا ہے وہ کبھی 3-3.5 سال میں نہیں ہوا. اور سوال جو اٹھتا ہے کہ جب اکانومی سٹیبلائز کر رہی تھی, اب تو انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ 6% ہے اس سال کی جو آئے گی 21-22 کی, تو وہ ہماری حکومت نے کی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سوال جو اٹھتا ہے کہ جب اکانومی سٹیبلائز ہو رہی تھی, کووڈ سے ہم بڑے اچھی اس طرح سے نکلے, پوری دنیا نے تعریف کی ہے پاکستان کی کووڈ پالیسی کی, تو پھر کیا وجہ تھی کہ آپ ایک بیرونی امریکہ کی سازش کا حصہ بنے اور ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کو ہٹائیں؟ کیا یہ واحد وجہ تھی کہ امریکنوں کو بیسز چاہیے تھی؟ کیونکہ 6 جون کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو امریکہ کے, اس نے کہا ہماری بڑی کنسٹرکٹیو, اس نے ورڈ استعمال کیا, انگیجمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کی ملٹری اور انٹیلیجنس سے یو ایس بیسز کے لیے. 19 جون کو اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے وہ الفاظ استعمال کیے جب ان سے پوچھا گیا بیسز کا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اور ہماری یہ کیبنٹ کا فیصلہ تھا کہ ہم نہیں دیں گے امریکہ کو بیسز. میں یہ سازش کو اس تاریخ سے ڈیٹ کرتی ہوں کیونکہ اکتوبر میں مجھے نہیں سمجھ آتی, اور یہ سوال میں نے پوچھا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کہ سی این این کی کہانی آتی ہے آئی تھنک 23 اکتوبر کے لگ بھگ کہ ہماری بات چیت کنکلوڈ ہونے والی ہے بیسس پہ, اگریمنٹ ہونے والی ہے. پھر سوال اٹھتا ہے کون اگریمنٹ کر رہا تھا جب پرائم منسٹر اور کیبنٹ نے کہہ دیا کہ نہیں ہوں گی بیسس, تو کون یہ کر رہا تھا اور کس اتھارٹی سے یہ نیگوسیشنز جاری تھیں؟ تو اگر آپ یہ سارا کچھ دیکھیں تو سارے تانے بانے بیرونی سازش کے ملتے ہیں, اور لوگوں کو غصہ 2 وجہ سے ہے جو وہ خود نکلے ہیں خان صاحب کے ساتھ. ایک ہے بیرونی سازش اور یو ایس بیسز کا, اور دوسرا کہ سارے چوروں کو آپ واپس لائے ہیں. 60% کیبنٹ آپ کی بیل پہ ہے اس وقت. انہوں نے کوشش کی ہے جو ان پہ پرائم منسٹر پہ ابھی چارجز لگنے تھے منی لانڈرنگ کے, تو انہوں نے پوسٹ پون کروا دیے پاور میں آ کے. ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ بس سارا این آر او انآفیشلی تو لے لیں, اور یہ نہ ہو کہ پھر کبھی کرپشن کرپشن اگر کوئی کرے تو اس سے سوال جواب نہ کیے جائیں, اس کو آگے نہ تحقیقات نہ ہوں, یہ ان کا ایم ہے. اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں کون سی پالیسی ابھی تک انہوں نے بنائی ہے؟ 0/0 پالیسی بنی ہے. خان صاحب کی اگریمنٹ روس کے ساتھ ہو رہی تھی 30% سستا تیل اور گندم. ہندوستان لے رہے تیل, انہیں 9 روپے کم کیا ہے تیل کی قیمت ہندوستان میں. یہ امریکہ کے دباؤ میں آ کے یہ اگریمنٹ نہیں ہونی دی, کیونکہ اس سے واضح ہو گیا ہے کہ جو سازش ہوئی ہے, جو لوگ آئے ہیں وہ اب امریکہ کے سامنے جھکیں گے, اور جو امریکہ کہے گا وہ کریں گے. اور خان صاحب نے کل بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ ہینڈلرز کا بھی ہاتھ ہے اس سازش میں. اب ہینڈلرز آپ سمجھ لیں کون ہیں. جب آپ کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرلٹی یہ تو نہیں ہوتی کہ آپ ایک امپورٹڈ حکومت کا ساتھ دیں اور ان کو اشور کریں کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ نہیں ہونے دیں گے, جو کہ لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایشورنس دی ہے, بٹ ہمارا پروٹیسٹ ہوگا. اور جو میری گرفتاری تو نہیں تھی, گرفتاری میں تو وارنٹ ہوتا ہے, پکڑتے ہیں, میری تو کڈنیپنگ اینڈ ڈس اپیئرنس تھی, کیونکہ مجھے انہوں نے گاڑی سے گھسیٹا. ایک کالی ویگو نہیں تھی, سفید ڈالا تھا اس دفعہ, اور اس میں ڈالا اور موٹر وے پہ چلے گئے, نہ بتایا کدھر جا رہے ہیں, میرا فون چھین لیا, بٹوا بھی چھین لیا, اور کوئی نہیں انہوں نے بتایا کہ کدھر جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. بٹ موٹر وے پہ چڑھ رہے تھے, چڑھ گئے ہم, تو مجھے پتا تھا پنجاب میں کہیں لے جا رہے ہوں گے, یا ڈی جی خان یا پھر لاہور. اور کیا کہتے, میں نے ان کو جب بتایا کہ بھائی
میری عمر 70 سال ہے, خدا کے واسطے مجھے کوئی بیماریاں شاید ہوں, میری دوائیاں گھر پہ پڑی ہیں, اگر کچھ ہوا تو آپ ذمہ وار ہوں گے. تو انہیں 1.5 گھنٹہ گاڑی روکی چکری سے پہلے کہ, اور ایک دم 1.5 گھنٹے کے بعد ایک آدمی آیا کہ جی میں ڈاکٹر ہوں, آپ کا ایگزامینیشن کرنا ہے موٹر وے کے اوپر. میں نے کہا آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے, نہ میں آپ کو کرنے دوں گی. اگر آپ فٹ فار ٹریول کا سرٹیفکیٹ دیں گے تو آپ پہ ذمہ واری ہوگی, کیونکہ آپ نے نہیں کیا میرا ایگزامینیشن. آج وہ ہیومن رائٹس کمیٹی میں انہوں نے اپنی ورژن دیا ہے کہ جی فوری طور پہ میڈیکل ایگزامینیشن بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. بالکل نہیں ہوا. پھر وہ مجھے جب ان کو آرڈر ملا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, تو کلر کا ہار سے واپس موڑے اور 2 میل کی رفتار پہ چلتے آئے. تو بعد میں مجھے پتا چلا کوئی میجسٹریٹ ڈھونڈ رہے تھے جن سے کاغذی کارروائی کمپلیٹ کریں, کیونکہ ان کے پاس تھے ہی نہیں کوئی ڈاکیومنٹیشن, اور ان کو نہیں ملا کوئی میجسٹریٹ. کیونکہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر نکلا پیش ہوں, تو وہ آرڈر سیشن جج کو بھجوا دیے گئے تھے. تو سیشن ججز پھر کیسے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو اجازت دیتے. تو یہ ایک اور ان کا پلان میں گڑبڑ ہو گئی. تو پھر 11:15 مجھے پھر 3-4 گھنٹے پولیس لائن میں بیٹھے ہم, اور پھر کورٹ میں پیش ہوئے. اور اب حیران, ظاہر ہے میری بیٹی اپسیٹ تھی, اس کی ماں غائب ہو گئی ہے, بچی اپسیٹ تھی. اس نے پریس کانفرنس کی جس میں اس نے جنرل باجوہ کا نام لیا اور ایک الفاظ بھی اس کے ساتھ دیا. تو اب اس کے خلاف پٹیشنز ایف آئی آرز کر رہے ہیں کہ جی یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, یہ ٹیررزم ہے. اب کوئی عقل کی بات کریں, یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. ایف آئی آر کراچی میں کوئی کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں اور شہروں میں, جیسے جرنلسٹ کے ساتھ ابھی کیا ہے. ارشد شریف کی کوئی 4-5 ایف آئی آرز سندھ میں کٹی گئی ہیں. سندھ حکومت کا بھی سمجھ نہیں آتی, پی 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 بڑی کہتی ہے انسانی حقوق کی, تو ساری فیک ایف آئی آرز تو وہیں درج ہو رہی ہیں. تو یہ اب انہوں نے میری بیٹی کے خلاف بھی ایکشن لینا شروع کیا ہے کہ سبق سکھائیں. لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی مزاری فوبیا ہوا ہے آج کل. بہرحال ہم ڈٹے ہوئے ہیں, ہم نہیں ہلیں گے, ہم نے آنا ہے, ہماری کمٹمنٹ ہے. آپ کل دیکھیں گے خان صاحب آئیں گے, اور جو ریلا ساتھ ان کے آئے گا, میں نہیں سمجھتی رانا ثناءاللہ ہے تو 18+ لوگوں کا قاتل, روک نہیں سکے گا. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ کسی اور ملک میں ایک کانوکٹ کو جتنی ٹی وی کوریج ہمارا میڈیا دیتا ہے, ایک کانوکٹ جو بیل پہ ہے وہ آ کے اپنے ایسے پالیسیز دے رہی جیسے حکومت وہ چلا رہی ہے. شاید وہ چلا رہی ہو, شاید پرائم منسٹر پپٹ ہو اس کرمنل کے وہ کانوکٹ کے ہاتھ میں, بٹ یہ اصولاً غلط بات ہے. اور ہمیں تو اب سمجھ نہیں آتا, 2 فائنانس منسٹر ہیں, ایک کیا کہتے ہیں ادھر بیٹھا ہے, ایک لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے. پرائم منسٹر 2 ہیں یا 3 ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آتی. ایک نواز شریف ہے, ایک کرائم منسٹر ادھر ہے, پھر ایک کانوکٹ ادھر سے پریس کانفرنسز کر رہی ہے پالیسیز پہ, اور بیچ میں زرداری صاحب بھی اپنے مینیپولیشن کر رہے ہیں. تو ہمیں تو پتہ نہیں امپورٹڈ حکومت کو چلا کون رہا ہے, اور پیچھے ڈارک شیڈوز بھی ہیں. تو یہ حالات جو ہیں یہ نہیں چل سکتے, اور یہ حکومت کو چاہیے تھا ہمارا پیسفل مارچ کو ڈسٹرپٹ نہ کرتی. ہم نے کبھی نہیں کیا ان کے مارچز کو. اور اگر یہ ایک پہلے ایک معیشت کی تباہی انہوں نے کر دی ہے, اب اینکی کرنا چاہ رہے ہیں یہ, تو یہ ان پہ بنتی ہے رسپانسبلٹی, اور ان کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی گڑبڑ ہوئی, کوئی تشدد ہوا, یہ اس امپورٹڈ حکومت کی پوری ذمہ داری ہوگی, ہماری نہیں ہوگی. ون بائی ون پلیز. جی جو ابھی آپ نے ساری گفتگو فرمائی ہے, اور جو بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا, ابھی جو نیا بیانیہ ہے, جو ان کا پرانا بیانیہ تھا کرپشن اور مہنگائی, پیٹرول 65 سے 45, اور تیسرا جو ان کا بیانیہ تھا یہ کہ ہم این آر او نہیں دیں گے. اب اس بیانیہ کے تمام کا تمام 4.5 سال میں ریورس کیا, یو ٹرن ہوا ہے. کیسے؟ کرپشن سب سے زیادہ ہوئی ہے, قرضے سب سے زیادہ لیے گئے, پیٹرول 65 سے 163 پہ گیا. یہ وہ سارے بیانیہ ہے جس کا بالکل ریورس
देखिए दो बात पीटीआई ने जो है ना वो अपना एफिडेविट देने से इनकार कर दिया। मेरी अगर आपकी नीयत जो है वो पुरअमन मार्च की है तो फिर एफिडेविट देने में कौन सा उसमें अमर माने? मैं आपको बताती हूँ, पहले तो हमारा कोई यू टर्न नहीं था। पूरी दुनिया में पेंडेमिक और कोविड पेंडेमिक की वजह से तेल की कीमतें बढ़ी हैं। हमने सब्सिडी दी है ताकि कम बढ़ाएं, दुनिया की कंपैरिजन करें। जो पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट था और जो बाकी दुनिया में बहुत फ़र्क था, हमारा फिर भी बहुत कम था। जिन चीज़ों पे हम एक्सटर्नली रिलाई करते हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर पूरी दुनिया में एक मईशत की तबाही हुई है तो फिर आप समझते हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमने बचाया। हमने एहसास प्रोग्राम किया ताकि जो गरीब तबका है उसको असिस्टेंस मिले, हेल्थ कार्ड आया, और फिर फ्यूल को हमने सब्सिडाइज किया। हालांकि आईएमएफ ने हमें कहा था मत करो, बट हमने अपने लोगों का देखना है। फिर जब इमरान खान रूस गया कि 30% कम तेल मिलेगा, जो हिंदुस्तान भी ले रहा है, उसमें अमेरिका को आग लग गई। जरूरत है अमेरिका की हिंदुस्तान को कि क्यों लेते रहे, उनके तो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। लेकिन असल आग जो अमेरिका को लगी और जिससे ये साजिश शुरू हुई, मेरा ये मौक़िफ़ अभी तक ये है, ये बेसिस के इशू पे हुआ है, जब खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, और उधर से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। खूनी हम गारंटी कैसे कर सकते हैं जब राना सनाउल्लाह के हाथ और पे ऑलरेडी खून है 18 का लोगों का? हम हुकूमत की गारंटी कैसे दे सकते हैं? अगर हुकूमत खून खराबा करेगी तो हम कैसे एफिडेविट दे सकते हैं? ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि पीसफुल हो, क्योंकि आज तक हमारा कोई एहतजाज वायलेंट नहीं हुआ, ना कोई बंदूकें लेके निकलता है, ना कोई और, हमारी फैमिलीज़ निकलती हैं। आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर लो। बल्कि मुनज़्ज़ा हसन, अभी हम बात कर रहे थे कि जब पार्टी हमारी छोटी थी उस वक्त भी हमने सड़कें भी जब बंद की हैं, हमने खून खराबा और वायलेंस नहीं किया, एक ट्रैफिक लाइट नहीं तोड़ी। चेरिंग क्रॉस पे इन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, सड़कें बंद की हैं, जब पार्टी बहुत छोटी थी। और छोटे प्रोटेस्ट में लोग वायलेंस ज़्यादा करते हैं ताकि अटेंशन मिले। हमारी पार्टी ने कभी नहीं किया। पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा प्रिंसिपल है और हम इसके साथ खड़े रहे हैं और अभी भी खड़े हुए हैं। दरअसल एक तो ये बता दें कि जिस दिन आपको ले जाया गया, कब आपको महसूस हुआ कि मुझे हाई कोर्ट लेके जा रहे हैं या मेरे मुतालिक नोटिस लिया गया है? एक तो थोड़ा सा ये बता दें। दूसरा सेम सिचुएशन है, मार्च शुरू होना था लाहौर के अंदर, माल्टन का वाक़या हुआ, सेम वही लोग हैं, डॉक्टर तौकीर शाह, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, सेम सिचुएशन अब है और वैसे ही पकड़ पकड़ जो माल्टन में हो रही थी, क्या कहें? देखिए, ये आज खान साहब ने इस पर ट्वीट भी की कि ये नया रवैया नहीं है। PMLN की हमेशा जब पावर में आते हैं एक फैशिस्टिक रवैया होता है, और जहाँ तक इस वास्ते हमें सरप्राइज़ तो नहीं है था, लेकिन इस दफ़ा कौम निकली हुई है, PTI सिर्फ नहीं निकली हुई, और हम देखेंगे कैसे ये रोकते हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मुझे कोई 2:15 बजे के करीब मैं इनके घर जा रही थी बल्कि, तो गोमल रोड पे जब रोका और गाड़ी से खींचा और एक मर्द ने आके मेरे हाथ खींच के फ़ोन खींचा, जब ये औरतें घसीट के बाहर पुलिस वाली ले जा रही थी, और एक पता नहीं एंटी करप्शन की थी या किसकी थी, ISI की थी, मुझे क्या पता, क्योंकि फ़ोन का ताल्लुक पंजाब एंटी करप्शन को मेरा फ़ोन क्यों चाहिए होगा? वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आधी रात को मिल गया मुझे, लेकिन उसके साथ जो हुआ हुआ था और मेरे बटवे के साथ जो हुआ हुआ था, बस ना ही पूछिए। बहरहाल मैंने भी काफ़ी सुना दी थी उन्हें। मुझे ये पता चला था चक्री के बाद कुछ जब हम रुके हैं, वो नहीं होते जो नॉट द मेन स्टॉप ओवर्स, वो छोटे बने होते हैं, तो आई नीडेड टू यूज़ द बाथरूम, तो वो उधर रुके। तो मैं जब उतरी हूँ, मैं निकली बाहर, तो मैंने कहा मैं तो नहीं आपकी गाड़ी में बैठ रही, आप मुझे यहाँ छोड़ दें। और वहाँ कुछ लोग 10-12 खड़े थे। मैंने कहा ये मुझे गिरफ़्तार करके ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं पता नहीं किधर, तो मैं नहीं बैठ रही, आप किसी TV चैनल को फ़ोन कर दें कि मैं इधर आई हुई हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे मैसेज दिखाया कि एक्चुअली हम वापस मुड़ रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस ले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। एक्चुअली वो
ان کی سازش ہی تھی کہ بس اسلام آباد سے سیدھا ڈرائیو کر کے لاہور یا پنجاب کے حدود میں آ جائیں، کیونکہ ان کو پتا تھا یہاں سے ریلیف مل بہتر ہوا ان کا؟ نہیں، کوئی رویہ بہتر نہیں ہو. پھر کیا ہوا، 1 منٹ 5 منٹ 15 منٹ گئے کہ موڑیں گے، کوئی ایگزٹ ملے، پھر انہوں نے گاڑی روک لی، کا پھر تیز کر دی کہ نہیں جی اب آرڈر آئے چلتے جائیں ہم. پھر 15 منٹ بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم نے مڑنا ہے، پھر آیا ہے. تو یا تو وہ مائنڈ گیمز کھیل رہے تھے. میں نے کہا بھائی صاحب ایک فیصلہ کر لو، اگر آپ نے مجھے یہیں قتل کرنا ہے تو جلدی کر دو، لیکن اگر آپ نے جدھر بھی لے جانا ہے لے کے جاؤ، فیصلہ تو کرو. پھر وہ واپس مڑ کے بھی آہستہ آہستہ آئے. وہ ابھی تک ڈھونڈ رہے تھے کو بعد میں مجھے پتا چلا میجسٹریٹ جو ان کی کاغذی کارروائی کر دے ان کو ملا نہیں. ہم تو پنجتن پاک کے غلام ہیں، ہمیں فیتھ ہے، ہمیں پتا تھا انصاف، مجھے پتا تھا ملنا ہی ملنا ہے. لیکن اچھا ڈیلے ہوا، کیونکہ اگر ہم ڈی جی خان کی طرف مڑ جاتے یا لاہور تو پھر پرابلم ہونی تھی. بتائیے گا کہ جب آپ کو لے کے گئے ہیں اس دوران ان کا رویہ کیسا رہا، اور دوسرا اتنا پرانا کیس اب ان کو یاد آیا، کیا یہ انتقامی کارروائی کے سیاسی انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے آپ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے؟ دیکھیں کیس 72 کا ہے، اوریجنل ایف آئی آر میں پٹواری کا نام تھا، پھر سنا ہے میرے والد لیٹ والد کا تھا، پتہ نہیں. یہ 72 کا کیس ہے جب میں ایل ایس سی میں تھی، میں تو تھی نہیں پاکستان میں. اور وہ کیا کہتے 4 اپریل کو انہوں نے ایف آئی آر میں نام نہیں ہے، جو انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے اس میں میرا نام ڈالا ہے. اب جب آپ ایف آئی آر کاٹتے ہو، آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہو تو میرے سے تو پوچھو، مجھے تو اطلاع دو. مجھے تو جاوید چودھری نے فون کیا ہے کہ اس کو فیڈ کیا ہے کوئی رائے منظور یا کوئی ہے اینٹی کرپشن میں جو پہلے پی ٹی وی میں اینکر ہوتے تھے، ان کو سٹوری فیڈ کی گئی. حامد میر کو بھی کی. حامد میر نے پوری انویسٹیگیشن کر کے کہا یہ پولیٹیکل انتقام ہے اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. 4 اپریل کو میرا نام انہوں نے رپورٹ میں ڈالا ہے اور مجھے ابھی تک نہیں نوٹس آیا کہ بھئی آپ کے خلاف چارجز ہیں، آپ آئیں اور آپ ہمیں بتائیں. آپ کو دوسری سائٹ کا سننا تو ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس سپریم کورٹ کے کاغذات ہیں، لاہور ہائی کورٹ کیسز کے ہیں، سارے ہماری ڈاکیومنٹیشن ہے. اور یہ بالکل سراسر، اور میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ایک واقف ہیں جو اینٹی کرپشن پنجاب میں تھے، پھر وہ اسلام آباد پوسٹڈ ہو گئے ایک اور جاب پہ. انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا تھا جب ہماری پہلی میٹنگ کے پی ہاؤس میں ہوئی تھی کہ آپ ہاتھ ہولا رکھیں اسٹیبلشمنٹ پہ، کیونکہ آپ کے خلاف کچھ کیسز ہو رہے ہیں. جب میں اینٹی کرپشن میں تھا میں نے روک لیا تھا اور میں نے کہا تھا یہ فالس کیس ہے، اس کو نہیں پرسیو کرنا. تو مجھے فون آئی کہ آپ اس معاملے سے ہٹ جائیں، کیونکہ یہ ڈی جی خان ڈیٹ کام نے آرڈر کیا ہے کہ کیس ان کے خلاف کوئی بنایا جائے. اور میں آفیشلی یہ ریکارڈ پہ 3-4 دفعہ کہہ چکی ہوں، پھر کہہ رہی ہوں کدھر سے انسٹرکشنز آئے تو آپ خود سمجھ جائیں کہ کدھر سے پریشر اور کیا ہوا. اور پھر اینڈ میں جب انہوں نے مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی تو فون کس نے کھینچا، یہ سوال اٹھتا ہے کس کو ضرورت تھی میرے فون کی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو انفارمیشن چاہیے ہوگی، اینٹی کرپشن کو میرے فون سے تو کوئی انفارمیشن نہیں ملنی تھی. ایک منٹ میں آتا ہوں. آپ سے یہ سوال، ایک تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا ادھر یہ ہے کہ آپ پرامن رہنا چاہتے ہیں، اور آپ نے واضح کا بھی بتایا کہ دھرنے جو تھے وہ پرامن تھا، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کیبنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہر طریقے سے روکا جائے گا. ان کا یہ ایک کلیئر کٹ ان کا ایک مقصد ہے کہ ویسے جاتے ہیں. اس سارے سینیریو میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اور دوسرا یہ کہ کیا آپ سری نگر ہائی وے تک ہی محدود رہیں گے یا آگے جانے کا بھی ماحول کے مطابق پلان بن سکتا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ کیا بیک ڈور کوئی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی بیک ڈور باتیں نہیں ہو رہی. سری نگر ہائی وے پہ ہم نے سب کو کہا آئیں، ہمارا ارادہ پرامن ہے، لیکن ہم کیبنٹ کی ڈیسیجن کے ساتھ نہیں اگری کرتے. ہم کیبنٹ میں تھے، ہم نے سارے مارچز اور دھرنے الاؤ کیے تھے، اور بلکہ جب بارش ہوئی تھی مولانا بیٹھے تھے، ہم نے ان کو ایڈ اور اسسٹنس بھیجی تھی کہ وہاں بیچارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بارش ہے، ان کو وہ پلاسٹک شیٹنگ اور یہ وہ حکومت کی طرف سے گئی تھی. تو ہمارا ارادہ ہے آنے کا، سری نگر ہائی وے پہ جمع ہونے کا، اور حکومت کا رویہ پھر ہم دیکھیں گے اور اگلا لائے عمل اس وقت طے ہوگا. میڈم شیراز نام ہے میرا، نیوٹری سے میرا تعلق ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی بقول آپ کی، جب آپ کو اغوا کیا گیا تو اس کے بعد آپ کی بیٹی جو بیان سامنے آیا ہے
کیا آپ بھی اس بیان کی حمایت کرتی ہے کہ ان تمام حالات کے پیچھے قوتوں کا ہاتھ ہے, یا پھر آپ بھی مولانا صاحب کی طرح بتانا چاہتے ہیں لیکن نام نہیں لینا چاہتے؟ جی مطلب مولانا صاحب کی طرح آپ بھی مطلب بتانا چاہتے ہیں کہ ان سب حالات کے پیچھے کن قوتوں کا ہاتھ ہے لیکن آپ نام لینا نہیں چاہتے ہیں؟ میں تو نام لے چکی ہوں. جس دن میں پیش ہوئی ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے نام لے لیا ہے خفیہ ایجنسی کا, اور میری بیٹی کا بیان جو وہ کہ جدھر وہ اشارہ کر رہی تھی کس نے کس ہوا ہے, میں ابھی بھی آپ کو یہی کہہ رہی ہوں. میں نے آپ کو ڈیٹ کام ڈی جی خان کا نام لے لیا, تو میں آپ کو, اور بائی دا وے میری گرفتاری نہیں تھی, پلیز کڈنیپنگ, کیونکہ گرفتاری میں ہوتا ہے وارنٹ دیتے ہیں, آپ شخص کو لے کے پولیس تھانے جاتے ہیں, وہاں کیس رجسٹر کرتے ہیں, جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ ان کو وہ آپ کو وہ لے کے جائیں. تو یہ تو تھا ہی نہیں, انہوں نے گھسیٹا, گاڑی میں بٹھایا, لاہور وہ موٹر وے کی طرف چلتے گئے, اور آ کے ایک اسکواڈ تھی, ایک آج وہ کہہ رہا تھا اینٹی کرپشن والا کہ جی گرین گاڑیاں تھیں آفیشیل ہماری. میں نے کہا بالکل نہیں تھی. جو گاڑی جس میں اعجاز الحق ان کا نہیں ضیاء الحق ان کا ڈی جی کوئی ہے, اس نے اپنا نام بتایا. جو میرے ساتھ شخص آگے بیٹھا تھا وہ نام ہی نہیں بتا رہا تھا. کون لوگ نام نہیں بتاتے انہوں نے, اور ایک اور خواتین تھی, اس نے شام کو رات کو مجھے بتایا جی میرا نام ہمارا ہے, پتہ نہیں صحیح تھا یا جھوٹا تھا. بہرحال ایک شخص نے اپنا نام بتایا تھا جو اینٹی کرپشن کا تھا, اور جو گاڑی تھی وہ وائٹ گاڑی تھی, اسلام آباد رجسٹریشن تھی. اگر یہ پنجاب سے آئے تھے تو اسلام آباد کی رجسٹریشن کی گاڑی کیسے تھی ان کے پاس؟ RI 340, یہ نمبر بھی اس کا میں نے نوٹ کیا ہوا ہے. تو یہ اب آپ خود تانے بانے جوڑ لیں کیا ہوا. زرغون کے بعد آپ کا لیجیے, زرغون کے بعد آپ کا لیجیے گا سر. This is Zarhun from Geo Television. فرام Geo Television. اوکے. میم آپ کے قائد پہلے کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے, جی پھر انہوں نے نیوٹرل جانور. ہاں نیوٹرل ایک جانور ہوتا ہے, پھر انہوں نے کہا کہ آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہی رہیں. آج ایک تیسرا بیان آ گیا ہے کہ نیوٹرل کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ ان کے بیانات میں جو تضاد ہے وہ اس سے آپ کوئی نہیں ہے. اگر جب انہوں نے کہا تھا جانور نیوٹرل ہوتے ہیں, آپ پورا کانٹیکس لیں نا, آپ کانٹیکس لیں. وہ کہہ رہے تھے جب حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے تو پھر نیوٹرل آپ نہیں رہ سکتے, کیونکہ آپ کو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. ابھی جو لاسٹ آپ کہہ رہے ہیں وہی بات کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل کی گنجائش نہیں ہے. جب انصاف کی بات ہوتی ہے پھر یو کانٹ سے نیوٹرل. اور جب انہوں نے کہا نیوٹرل آپ کہتے ہیں تو نیوٹرل رہیں, ان کا بالکل کلیئر مقصد تھا جو میرا بھی پیغام ہے. تو پھر آپ اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ کیوں ملے ہوئے ہیں؟ پھر آپ مت ملیں ان کے ساتھ, آپ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں. تو اس واسطے کوئی کنفیوژن نہیں ہے ہمارے دماغ میں, نیوٹرل اور نیوٹرلٹی پہ بالکل کلیئر ہے. اور نیوٹرل اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف انصاف کی لڑائی ہے جھوٹ اور تشدد کے خلاف, تو آپ نیوٹرل رہ کیسے سکتے ہیں؟ تو یہ اس میں کسی چیز میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ پلیز میرا کوشچن پورا بھی سنیے گا. میں آپ کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں, آپ بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں, کولمبیا یونیورسٹی آف نیو یارک سے آپ ہرول تحصیل ہیں, ماشاءاللہ آپ کا ہیومن رائٹس کا امیج ہے. میں صرف ایک دو باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ایج کے حوالے سے کافی جو ہے اس کیس کے بارے میں کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ آپ کہتی ہیں آپ انڈر ایج تھیں, لیکن لینڈ ریکارڈ کہتا ہے کہ آپ کی برتھ جو ہے وہ 51 کی, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کری تھی آپ کی 70 ایئر ایج ہے. تو اس سے پروو ہو جاتا ہے کہ جب لینڈ ریفارمز ہوئی تو اس وقت آپ انڈر ایج نہیں تھیں, آپ 18 ایئرز سے زیادہ آپ کی ایج تھی. دوسرا یہ کہ آپ یہ تقاضے کر رہی ہیں گرفتار, میری کوشچن پورا سنیں, جو آپ گرفتاری کے یہ تقاضے قانونی فلاں پورا نہیں ہے, یہ جو پی ٹی آئی کے دور میں موضوع کچا میاں والی نمبر 1, موضوع کچا میاں والی نمبر 2, موضوع بنگلہ اچھا میں سردار ولی حسین مداری آپ کے لیٹ بھائی اور آپ کا شمول خود جو سینکڑوں لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی, چھوٹے چھوٹے بچوں اور عورتوں کے خلاف FIR ہوئی, بستی سیندانی کو جس طرح سے آگ لگائی گئی, بستی کھمبڑا کے اوپر جس طرح بلڈوزر پھیرا گیا, یہ ساری اس وقت یہ سارا ہیومن رائٹس کے مطابق ہو رہا تھا. اور کتنے
कितनी बार आपके लेट वालिद का स्टे टूटा है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कितनी बार आपका स्टे टूटा है? आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, क्या प्रोड्यूस कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जमीन जो 10,000 एकड़ लैंड प्रांत में ये इलाटियों को इलाट हुई थी बुजुर्गों को, प्रेसिडेंट्स को, आप उनका हक खा रही हो पिछले 50 साल से, क्या आप प्रोड्यूस कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने? मैं बिल्कुल, मेरे पास हाई कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। 10,000 एकड़ अगर मेरे पास होते आई बी वेरी हैप्पी। मेरा रिकॉर्ड में बिल्कुल नहीं है 10,000 एकड़। मैं 1958 की लैंड रिफॉर्म्स में आई वाज 7 years old जब हुई हैं। उस वक्त हमें जो जितनी भी लीगली अलाउड थे उतने रखे, बल्कि मेरी छोटी बहन की बर्थ 58 में हुई तो उनके नाम तो ज़मीन ही नहीं उस वक्त हुई, वो तो मेरी दादी की ज़मीन बाद में उनके नाम की गई। और सिंधानियों का जब आप कह रहे हैं, सिंधानियों को ज़मीन मिली हुई है, और मैं इसी वास्ते तो एंटी करप्शन को कहा है कि खुदा के वास्ते मुझे बताओ क्या केस है। 72 का केस है, जब मैं LSE में थी, मैं इधर मुल्क में नहीं थी, बताओ तो ताकि मैं डॉक्यूमेंट्स दूँ। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, लैंड की, लाहौर हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, और जो उन्होंने रिव्यू पिटिशन दी थी उसकी भी है। और 10,000 एकड़ मेरे नाम नहीं है, मेरे पास अंडर 600 एंड कुछ एकर्स है, अंडर 700 एकर्स जो डिक्लेयर्ड है, जिसका इनकम आ रहा है। अगर कोई और है तो मुझे कोई कागज़ दिखाएगा, केस दिखाएगा तो मैं बात करूँगी ना। हमें तो पूछ ही नहीं रहे, एक बंदा जाके फीड कर देता है एक जर्नलिस्ट को, जी ये हो रहा है। भाई आप अगर कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन, और 72 से आपको करनी चाहिए थी ना इन्वेस्टिगेशन, और ओरिजिनल FIR में एक पटवारी का नाम है सिर्फ। तो मुझे मैं तो आज भी कहा है कि भाई जो भी केस है हमें दिखाओ, हम आपको डॉक्यूमेंटेशन देंगे। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मेरी ये किडनैपिंग हुई, उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने फ़ोन किया मेरी बेटी को, क्योंकि वो मेरे वालिद साहब के लॉयर भी थे और मेरे लॉयर भी थे सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर माय फादर्स डेथ। तो उन्होंने फिर कहा कि ही इज़ गोइंग टू कम, और वो एक्सप्लेन कर देंगे, बिकॉज उन्होंने केस लड़के जीते थे। तो मैं तो आपको कह रही हूँ डॉक्यूमेंटेशन है, बट कोई आके आगे बात तो करे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप 72 का केस में अप्रैल 4 को जब हमारी हुकूमत फेडरल चली जाती है, फिर आप मेरा नाम डाल के उसमें डाल दें। ये तो प्योर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आज ह्यूमन राइट्स कमेटी में जिधर अपोजिशन के मेंबर भी बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि वो सेनेटर जो थे बिलोर और क्या कहते एनी मरी वगैरह, उन्होंने भी कहा कि लगता तो ये है कि जैसे ये प्योर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और अगर केस है, नहीं आप बात तो सुनने दें, अगर केस है तो आप कार्रवाई पूरी करें। इस तरह तो नहीं आप अरेस्ट करते कि गाड़ी से घसीट के आप किसी को किडनैप कर लें, ना आप थाने में जाएं, ना आप किसी जुडिशल उससे मैजिस्ट्रेट से लें गिरफ्तारी का कागज़। असगर चौधरी साहब सवाल असगर चौधरी साहब मैडम एक तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि शुमाली इलाकों की सैर से आप बच गए और चक्री के चक्रों से आप वापस आ गए इस्लामाबाद। अच्छा, गुजारिश ये है कि जो आज की हुकूमत है वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि खान साहब अपनी तकरीरों में सिर्फ अमरीकी साजिश की बात करते हैं, अमरीका गलती का हवाले से एक लफ्ज़ भी नहीं कहते। दूसरा, अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है तो इल्ज़ाम किसके सर पर जाएगा? कैसे बंगाली साहब चंद ये कह चुके हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम ना मिला तो डिफॉल्ट कर सकता है। तीसरा, मैडम ये बताइए कि क्या PTI किसी के साथ बैठ सकती है या अकेली परवाज़ है? थैंक यू। पहली बात तो ये, आपने लगता है खान साहब की तकरीरें नहीं सुनी। हर प्रोग्राम में वो इकोनॉमी का जिक्र भी करते हैं, जो हमने किया है वो भी जिक्र करते हैं, एहसास प्रोग्राम का जिक्र करते हैं। तो अचीवमेंट्स की जहाँ बात आती है बिल्कुल जिक्र होता है। तो मुझे नहीं पता, या आप कह रहे हैं आपने नहीं सुना या आप, हाँ तो हुकूमत के कान तो वैसे ही बंद है ना, मैं क्या करूँ उसका। लेकिन आप खान साहब की तकरीरें देख रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ कि वो बोल रहे हैं। हर तकरीर में वो मईशत की बात करते हैं, जो हमने किया वो बताते हैं। तो ये तो उस पर नहीं, ये अगर वो कान बंद कर लें इसका हमारे पे कोई नहीं। अगर डिफ़ॉल्ट होता है इनका कसूर है। अगर आपने जब इकॉनमी स्टेबलाइज हो गई थी, और आपको याद है खान साहब ने अपनी पहली तकरीरों में कहा था कि हमने जाके कहा कि आप इसको अभी मत डिस्टेबलाइज करें, बड़ी मुश्किल से हम स्टेबिलिटी पे आए हैं पेंडेमिक से निकल के। तो फिर मैं उसके बावजूद
اگر آپ نے ڈیسٹیبلائز کیا ہے اور آپ کے ساتھ IMF کے ساتھ آپ کی بات چیت ناکام ہو رہی ہے. ایکچولی پرابلم ان کا یہ ہے کہ ڈار کچھ اور کہتا ہے, مفتاح اسماعیل کچھ اور کرنا چاہتا ہے, آپس میں ہی نہیں ان کا فیصلہ ہو رہا, تو پالیسی کوئی نہیں بن رہی. مطلب بجٹ کا ٹائم آ گیا ہے, اس وقت بجٹ پورا بن جانا چاہیے, کیونکہ پہلے کیبنٹ سے اپروول ہوتی ہے بجٹ کی, پھر جا کے جو اسمبلی میں لے ہوتا ہے. ان کا تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں کام. جی خاص صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, اکیلی پرواز یا بیٹھ سکتی ہیں؟ جی اکیلی پرواز ہے کہ بھائی بیٹھ سکتی ہیں یا اکیلی؟ بھئی ہم دیکھیں نا اگر کیا وہ کہنا چاہتے ہیں. ہم تو پہلے سے ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ اگر آپ نے الیکٹرل ریفارمز کرنے ہیں تو ہم آپ سے بات چیت کریں گے, لیکن آپ نے آربیٹریرلی انہوں نے کہہ دیا کہ نام اوورسیز ووٹرز کو ووٹ دیں گے. آج لاہور ہائی کورٹ کے جج نے اس پہ ایکشن لیا ہے, اور کیونکہ الیکشن کمیشن کا سیکرٹری آیا نہیں تو انہوں نے اس پہ جرمانہ بھی لگایا ہے, اور کہا اگر وہ پیش نہیں ہوگا تو چیف الیکشن کمشنر پیش ہو. تو کیا کہتے خود ہی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ EVM بھی نہیں چلنی, اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ بھی نہیں دینا. یعنی کہ آپ پورا ایک پہلے بنانا چاہ رہے ہیں ایک سٹرکچر جس سے آپ پھر سے ریگنگ کر سکیں, کیونکہ ریگنگ کے بغیر تو یہ نہیں آ سکتے. ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن آپ سے پولیس ریفارم سے ہے. آپ چونکہ منسٹر بھی رہی ہیں ہیومن رائٹس کی اور آپ کمیٹیز میں بھی بیٹھتی ہیں, تو یہ جو واقعہ آپ کے ساتھ آیا ہوا, آپ 3 ساڑھے 3 پونے 4 سال حکومت میں رہے, تو یہ جو ہمارے یہاں جو ایک تھانہ کچہری کلچر ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے جس کے اوپر آپ نے کوئی کام نہیں کیا, آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا, تو آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی پولیس ریفارمز جو ہیں اس کے اوپر کوئی آپ کام کرنا چاہیں گی آئندہ کا کوئی اس طرح کا؟ دیکھیں ہم نے لاسٹ 6 مہینے میں کرمنل لاء کی پوری ریفارم کر لی تھی, اور وہ ٹیبل ہونا تھا اسمبلی میں, کرمنل لاء کا ریفارم. اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو ریفارمز سلو پیس پہ چل رہے تھے, کیونکہ آپ نے ریفارم بھی بیوروکریسی کے تھرو کروانے تھے, تو ہمیں ہر سٹیپ پہ بیوروکریسی روکتی جا رہی تھی. اور جدھر سے تھانہ کچہری کا چکر ہے, آپ کو یاد ہو یا نہ, میں جب بھی پریس کلب آئی ہوں, جدھر بھی میں بیٹھی ہوں, میں نے انفورس ڈسپیرنس کے خلاف ایک پوزیشن لی. ہم نے قانون بنایا جو فائنلی 2.5-3 سال کے بعد جا کے میری پیشیاں لگیں. فاروق نسیم نے میری پیشی لگوا دی جب اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ یہ بل ٹیبل ہونا ہے, جو بھی منسٹری سمجھتی ہے اس کے رول آف بزنس میں آتا ہے, لیکن ٹیبل یہ بل ہوگا. تو اس شام کو مجھے فون آیا کہ جی پیشی کریں آپ ISI ہیڈ کوارٹرز میں, یہ کیسے کیا ہے. تو پھر میں نے پرائم منسٹر کو فون کیا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے, تو انہوں نے پھر فاروق کو کافی سنائی. بٹ میں پیشی پہ گئی, میں نے کہا یہ ہم نے انٹرنیشنل کنونشن سائن کی ہوئی ہیں. پھر اسمبلی میں جب ٹیبل ہوا, انٹیریئر کمیٹی میں گیا, ادھر سے کوشش کی گئی انویزیبل شیڈوز نے کہ اس بل کے کلوزز سارے بدل دیں. میں نے جو انہوں نے تبدیلیاں کی ان کی امینڈمنٹ ڈالی نیشنل اسمبلی میں, وہ پاس کروائی, اسمبلی سے بل پاس کروایا, اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے پھر سینٹ جاتے جاتے غائب ہو گیا وہ بل. کوشش کی, تو میری پوزیشن واضح طور پہ بڑی کلیئر ہے انفورس ڈسپیرنسز کے اوپر کہ نہ یہ, اور پرائم منسٹر کی جب عمران خان جب نہیں بنے تھے پرائم منسٹر, اس وقت سے ان کی پوزیشن بھی یہی تھی کہ یہ غلط ہے. آمنہ جنجوعہ کے پروٹیسٹ پہ جاتے تھے ہمیشہ, یہ ہماری پوزیشن رہی ہے. ہماری منشور میں بھی اس کے خلاف ہم نے پوزیشن لی ہے, اور انشاءاللہ پھر نئے منشور میں بھی لیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کتنی قوتیں ہوتی ہیں جو بلز کئی ایسے روک دیتی ہیں. آپ کا جرنلسٹ پروٹیکشن لاء جو بن چکا ہے, یہ بھی بڑی مشکل سے پاس ہوا ہے. آپ کو کوئی اندازہ نہیں کس طرح سے یہ پاس ہوا ہے, کدھر سے ہمیں رکاوٹیں آئی ہیں. کسی دن جب میں اپنی کتاب لکھوں گی تو ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی. ڈاکٹر صاحب ایک طرف ہم کشمیریوں سے بڑا محبت کا اظہار کرتے ہیں, سبھی کو پتہ تھا کشمیری حریت رہنما یاسین ملک صاحب کی کل 25 مئی کو ان کا فیصلہ ہے. آپ کی جماعت کے جو سینئر عہدیداران تھے ان کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ جو فیصلہ آپ کا لانگ مارچ سے متصل ہو رہا ہے, آپ ان کی آپ نے میں نے جس دن فیصلہ آیا ہے اس کے ایک دن بعد میں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اوبویسلی آپ مجھے سینئر رہنما نہیں سمجھتے, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ. خان صاحب کی بھی آج ٹویٹ آ گئی ہے کنڈمنیشن کی اس پہ, اور یہ آپ یاد رکھیں کہ عمران خان وہ شخص ہے جس نے کشمیر کا ایشو اٹھایا, جس نے ہندوتوا کا نیریٹو کو دنیا سے منوایا.
تو ہماری پوزیشن کشمیر پہ بہت کیٹیگوریکل ہے، اس میں ہمیں کوئی ہیزیٹنسی بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو پوزیشن کشمیر پہ رہی ہے، باقی حکومتیں تو بیک برنر پہ ڈال دیتی تھیں. نواز شریف گیا تھا مودی کی انوگریشن پہ تو اس نے ایمبیسی کو کہا کہ اے پی ایچ سی کے لیڈر سے میں نہیں مل سکتا. اب نہیں کیا چیز نہیں، میری بات سنیں، 25 کا ہم نے فیصلہ کیا اس واسطے کیونکہ ایسی چیزیں ہمیں پتہ تھا کس قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں اس کو مارچ کو پوسٹ پون کرنے کی، ہمیں لال بتی کے پیچھے کس طرح لگایا جا رہا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب ڈیٹ دے دی ہم نے تو ڈیٹ جب اناؤنس کر دی زیادہ ٹائم ہم نہیں دینا چاہتے تھے. میں تو سمجھتی ہوں جب خان صاحب نے 23 کو ڈیٹ دی تھی تو 48 آورز میں ہو جانا چاہیے تھا. اب حکومت کو انفارچونیٹلی ٹائم کچھ مل گیا تھا، بٹ بہرحال ہمارے لوگ نکلیں گے اور آئیں گے. بس لاسٹ کوشچن ہے متی اللہ جان کا. متی کو تو میں پورا انٹرویو صبح دے چکی ہوں، پھر آپ آ گئے. یہ میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے. میڈم ایک سوال ہے، آپ نے کہا کہ فروغ نسیم نے آپ کی ISI ہیڈ کوارٹر میں آشیاں لگوائی، تو کیا آپ کے وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا کہ فروغ نسیم کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اور دوسرا 25 مئی کی تاریخ کیا آپ نے IMF کے مذاکرات کو ناکام کروانے کے لیے رکھی تھی؟ نہیں بھائی، 25 ان کے ناکام ویسے ہی ہوئے ہوئے ہیں ٹاکس، ہمارے سے کیا ناکامی ہونی ہے؟ ایک حکومت ہی ناکام ہے، امپورٹڈ حکومت. دیکھیں خان صاحب کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ پھر پرابلمز بہت سے ہوتے ہیں. ہمیں بالکل پتا تھا فروغ نسیم کا موقف، اور کئی دفعہ اس کو جب کیبنٹ میں وہ بولتا تھا اس کی ویو پوائنٹ کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے. ہمیں پتا تھا کدھر سے وہ آ رہا ہے اور کیا، بٹ ہمیں جب آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہو اتحادیوں کے ساتھ then there are a lot of constraints or restraints. ہاں ایم کیو ایم کی پارٹی تھی نا، ان کی گپ شپ ہوگی ادھر. متی جو آپ میں سے کہلوا رہے ہو نا، میں نے نہیں کہنا. جلدی بتا دیں پھر شروع کرتے ہیں. آپ بتا دیجیے یار، کھول لینا یار.